بات اختلاف کی نہیں، بات اصول کی ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کو یہ کہو کہ جس کا نام محمد علی ہے اسے کوئی اختیار نہیں، جیسا کچھ لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، تو نئی نسل آپ سے سوال کرنے کا حق رکھتی کہ سائنس نے تو اتنا اختیار حاصل کر لیا کہ ایٹم کا کلیجہ چیر دیا گیا، چاند کی چھاتی روند دی گئی، مریخ کے سفر کی تیاریاں شروع ہو گئی، سورج کی شعاؤں کو قید کر لیا گیا، گھنٹوں کا سفر منٹوں پہ آ گیا۔ یہ منو ٹنوں کے حساب سے ہوا کے اندر اڑتا ہوا لوہا ہوائی جہاز کی شکل میں، یہ کس کا اختیار ہے؟ یہ سائنس کا اختیار ہے۔ کسی زمانے میں سنتے تھے کمان سے نکلا تیر واپس نہیں آ سکتا، اب نئی ٹیکنالوجی یہ ہے کسی ایک جگہ عام وسائل پھینک چکے ہیں، اس کے بعد آپ کام بدلا کہ میں نے یہاں نہیں پھینکنا تھا یہاں پھینکنا، تو آپ دوسرا بٹن دبائیں، آپ اس مزائل کو رستے سے توڑ سکتے ہیں، اس کا رخ موڑ سکتے ہیں۔ یعنی سائنس کے اختیار سے نکلے تیر بھی واپس آ رہے ہیں، تو نبی کو اختیار ہی کوئی نہیں۔ تو نئی نسل کو بتانا ہوگا یہ عقیدہ کس نے اندھیرے میں لکھا ہے، یہ مومن کا عقیدہ نہیں۔ مومن کا عقیدہ یہ ہے نبی کی انگلی اٹھے چاند کے ٹکڑے ہو جائیں۔ مومن کا عقیدہ یہ ہے نبی کا اشارہ ہو تو ڈوبا سورج عصر کے وقت پہ آ جائے، وہ سڑیاں کھجوراں اگا جاندہ ہے، وہ پتھراں نو کلمے پڑھا جاندہ ہے، وہ گونگیاں تھی گلہ کرا جاندہ ہے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ کستوریاں دا می وریا جد یار نچوڑیاں دلفاں، کستوریاں دا می وریا جد یار نچوڑیاں دلفاں، تے قبلہ اودے ہویا سیم جد یار نے موڑیاں دلفاں۔ جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور کعبہ بنتا ہے اس طرف ریاض رخ جدھر وہ موڑ دیتے ہیں۔ مشکات شریف باب المعجزات کی آخری روایت غالباً کہ ایک بدو حضور کے پاس آ گیا اور کہتا ہے میں آپ کو نبی تب مانوں گا یہ کھجور کے اوپر پکا ہوا گچھا یہ ٹوٹ کے جولی میں آ گرے، میں نبی مان لوں گا۔ میرے نبی نے گچھے کو اشارہ کیا، گچھا ٹوٹا حضور کی جولی میں آ گرا۔ بھلا جس کے اشارے سے چاند ٹوٹ سکتا گچھا نہیں ٹوٹ سکتا؟ ادھر گچھا ٹوٹا، ادھر بدو کی زبان پہ کلمہ جاری ہوا۔ اب میرے نبی چاہتے تو کھجوریں تقسیم کرتے صحابہ میں، صحابہ ساری زندگی فخر کرتے کہ ہم نے معجزے والی کھجوریں کھائی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میرے نبی کی نظر بڑا دور کام کرتی، میرے نبی جانتے تھے کہ ایسی قوم بھی پیدا ہوگی جو اتنی بات کہہ کے نبی کی عظمت کو کم کرنے کی ناپاک جسارت کرے گی کہ پکے گچھے گرے کرتے ہیں، اتفاق سے جوڑی میں آ گرا ہوگا۔ یہاں حضور کی نظر سائنس کے اختیار پہ تھی کہ نکلے تیر بھی واپس آئیں گے۔ حدیث کے اگلے لفظ یہ ہیں جب اس بدو نے کلمہ پڑھ لیا تو میرے نبی گچھے سے مخاطب ہوئے، کہا جس کام کے لیے تجھے بلایا تھا وہ تو پورا ہو گیا ہے، اب اپنی جگہ پہ دوبارہ جا کے لگ بھی جا۔ گچھا اٹھا اور اپنی جگہ پہ دوبارہ جا کے لگ بھی گیا۔ وہ صرف گچھے توڑنا نہیں جانتے، توڑ کے جوڑنا بھی جانتے، صرف چاند کے ٹکڑے کرنا نہیں جانتے، اس کو اصلی حالت میں واپس پلٹانا بھی جانتے۔ تو نئی نسل کے سامنے حضور کے معجزات، اختیارات، فضائل و مناقب بیان کرو تو اس کے دل میں حضور کی محبت بیٹھے گی۔